نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ پارہ 28 سورہ حشر رکوع 1 آیت نمبر 10۔ آیت مذکورہ حضرات صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے علاوہ قیامت تک مسلمانوں کو شامل اور متناول ہے، اور سب مسلمانوں کو مال فی کا حقدار قرار دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے ممالک فتح کی، بڑے بڑے علاقے فتح کی، عراق، شام، مصر، ایران وغیرہ، تو ان کی زمینوں کو، اس مفتوحہ علاقوں کی زمینوں کو غانمین میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ اگلی نسلوں کے لیے وقف عام رکھا۔ ان زمینوں کی آمدنی اسلامی بیت المال میں آتی رہی تاکہ اس سے قیامت تک آنے والے مسلمان فائدہ اٹھا سکیں۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان مفتوحہ زمینوں کی تقسیم کا سوال کیا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ اگر میرے سامنے آئندہ آنے والی نسلوں کا معاملہ نہ ہوتا تو جو ملک میں فتح کرتا یا جو ملک مجاہدین فتح کر لیتے، غانمین فتح کر لیتے، ان کے سب زمینوں کو غانمین میں تقسیم کر دیتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینوں کو مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا تھا۔ اب اگر یہ ساری زمینیں موجودہ مسلمانوں میں تقسیم ہو گئی تو آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا باقی رہے گا؟ تو اگر آیات مذکورہ کے سیاق اور سباق کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے 3 طبقات ذکر کی آیات مذکورہ میں۔ نمبر 1 مہاجرین للفقراء المہاجرین، نمبر 2 والذین تبوؤوا الدار، اور تیسرے والذین جاءوا من بعدہم۔ مہاجرین اور انصار کے خاص اوصاف، مناقب اور فضائل کا ذکر تو ہو گیا، مگر باقی امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اور اوصاف میں ایک چیز بتلائی، اور وہ یہ ہے کہ امت صحابہ کرام کے سبقتی ایمانی اور ہم تک دین پہنچنے کا ذریعہ پہچانے کہ ہمیں دین قرآن و سنت پہنچایا ہے صحابہ کرام نے، اور صحابہ کرام کی جدوجہد، محنت، مشقت کی بدولت ہمیں دین پہنچے ہے۔ ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ان صحابہ کرام مہاجرین انصار کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کو بھی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان کی شان۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو ان سابقین
وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کے حوالے سے کوئی کینہ، بغض، حسد، عناد مت ڈال۔ مسلمان سابقین، صحابہ کرام، تبع تابعین، جو بھی ہمارے سابقین، بالخصوص مہاجرین و انصار صحابہ کرام، اس سے ہم کینہ بغض نہیں رکھتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے بعد آنے والے مسلمان جتنے بھی ہیں، ان کا ایمان، اسلام قبول ہونے اور نجات کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ صحابہ کرام کی عظمت اور محبت اپنے دلوں میں رکھیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور یہ مسلمان جو ہے، اگر کوئی بندہ ان کے ساتھ حسد رکھے، کینہ رکھے، بغض رکھے، تو مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام ہی کے محنت و مشقت سے ہمیں دین ملی، ان کے قربانیوں کے بدولت ہمیں دین اسلام کے احکامات ملے ہیں۔ مصعب بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امت کے تمام مسلمان 3 درجوں میں تقسیم ہیں: مہاجرین، انصار اور امت، عمومی امت۔ جو صحابہ کرام سے محبت رکھ کے امت، صحابہ کرام کی عظمت کو پہچانے امت، اب اگر امت تم میں سے کوئی جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں امت میں سے، اور امت ایک مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس تیسرے درجے میں داخل ہو جاؤ۔ اپنے لیے بھی دعا کرو، ان کے لیے بھی دعا کرو، اور ان کے ساتھ حسد بغض بھی نہ رکھو۔ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا، جبکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، پوچھا کہ تم مہاجر، سوال کرنے والے نے جب سوال کیا تو حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ان سائل سے کہ کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ سائل نے کہا کہ نہیں، انکار کیا۔ پھر پوچھا کہ کیا تم انصار میں سے ہو؟ سائل نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تیسرا مقام جو ہے الذین جاؤوا من بعدہم رہ گئی۔ اگر تم عثمان بن عفان کی شان میں شک و شبہ کرنا چاہتے ہو تو اس درجے سے بھی نکل جاؤ گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات اس کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کی محبت ہم پر واجب ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی صحابی کو برا کہے یا اس کے متعلق برائی کا اعتقاد رکھے، اس کا مسلمانوں کے مال فی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پھر اس آیت سے استدلال کیا کہ والذین جاؤوا من بعد یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اور ظاہر ہے کہ چونکہ مال فی میں ہر مسلمان کا حصہ ہے، تو جس کا حصہ نہیں رہا تو اس کا ایمان و اسلام ہی مشکوک ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو اصحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار اور دعا کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان کے صحابہ کے آپس میں مشاجرات ہے، جنگ جدل وغیرہ، لیکن اس کے باوجود کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ مشاجرات کی وجہ سے
صحابہ کرام کے مابین بدگمانی پیدا کرے۔ تلک دماء طہر اللہ بہا ایدینا فلا نلوث بہا السنتنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ میں نے تمہارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ امت اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی جب تک اس کے گزشتہ لوگوں پر لعنت اور ملامت نہیں کرے گی۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو دیکھو کسی صحابی کو برا کہتا ہے تو اسے کہو کہ تم میں سے زیادہ برا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو برا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام تو برے نہیں ہو سکتے، وہ تو برے نہیں، برا وہ ہے جو ان کے برائی بیان کرتا ہے صحابہ کی۔ وعلی کل حال الغرض صحابہ کرام میں سے کسی کو برا کہنا اور فسق فجور کا ارتکاب کرنا یہ سب سبب لعنت ہے۔ اور ابن حوشب کا قول ہے، عوام ابن حوشب کا، کہ میں نے اس امت کے پہلے لوگوں کو اس بات پر قائم دائم مستقیم اور مضبوط پایا ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے فضائل مناقب محاسن بیان کیا کرو تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو، اور وہ مشاجرات صحابہ کے مابین مشاجرات ہے، اختلافات ہے، اس کا ذکر بھی نہ کریں کیونکہ اس سے بے ادبی پیدا ہوتی ہے۔ علمی مسائل پر گفتگو کرنا ایک الگ چیز ہے، اور ان کے بے ادبی اور بے توقیر الگ چیز ہے۔ کسی صحابے کا علمی دیکھو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے، کچھ باتیں تدریس کی ہوتی ہے، کچھ باتیں تبلیغ کی ہوتی ہے، ہر بات ممبر و محراب کی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کی علمی یا ائمہ کی علمی مسائل کو ممبر پر بیان کرنا یہ دانشمندی نہیں ہے۔ عوام کو کیا پتہ ہے عوامل کیا ہوتی ہے، اسباب وجوہات علل کیا ہوتے ہیں۔ لہذا اس حوالے سے اپنی ایمان کی فکر کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں، مہاجرین بھی ہمارے ہیں، انصار بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم نماز میں وآلہ پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی ہمارے سر کے تاج اور اہل بیت بھی ہمارے سر کے تاج۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک صحابہ پر قبضہ کرو اور ایک اہل بیت پر قبضہ کرو، نہیں، یہ دونوں ہمارے ہیں، دونوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ اہل بیت بھی عظمت والے ہیں اور صحابہ کرام بھی محبت اور عظمت والے ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت کا رشتہ، اہل بیت بھی کے ساتھ بھی محبت کا رشتہ۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور جو لوگ آئے ہیں ان کے بعد، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمیں، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ، اور ہمارے بھائیوں کو، الَّذِينَ سبقونا، جو جنہوں نے پہل کی ہے ہم سے، بالایمان، ایمان لانے میں، وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ رکھ، فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں، غلًا، کینہ، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، بے شک تو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا، رؤوف شفقت والا ہے، مہربان ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔